یہ ریسرچ لیبارٹری آف بائیو انرجی ہے۔ اس میں انرجی کے مختلف اسپیکٹ پہ کام ہوتا ہے، خاص طور پہ رینیویبل انرجی پہ اور گرین انرجی۔ جس طرح فوسل فیول وغیرہ ہیں، پیٹرول، ڈیزل، گیس، وہ نان رینیویبل ہیں، وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ان کی پرائسز بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو ان کے متبادل جو ہے ہم فیول تیار کر رہے ہیں، جس میں بائیو ڈیزل ہے، بائیو ایتھنول ہے، پھر سنتھیٹک فیولز ہیں، مختلف قسم کے سنتھیٹک بائیو آئلز ہیں جو کہ ہم تیار کر رہے ہیں، اور وہ ایز اے رینیویبل فیول کے طور پہ استعمال ہوں گے۔ ان کے استعمال سے ایک تو انوائرمنٹ جو ہے وہ آلودہ نہیں ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ خارج نہیں ہوگی، جو کہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ جو فوسل فیولز ہیں ان کے استعمال سے کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ خارج ہوتی ہے، جو کہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے، جس کی وجہ سے ارتھ کا ٹمپریچر جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، گریجولی جو ہے انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان اسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم متبادل فیولز تیار کر رہے ہیں۔ فیولز کے علاوہ الیکٹرکسٹی بھی جنریٹ کر رہے ہیں۔ مختلف پروجیکٹس جو ہے ہمارے ایچ ای سی سے اپرووڈ ہوئے، جن کی مدد سے ہم نے الیکٹرکسٹی کے اوپر بھی کام کیا، اور پھر مختلف سورسز سے بائیو ڈیزل جو ہے وہ تیار کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس دن اور رات جو ہے وہ مصروف رہے ہیں۔ اور اس لیب سے تقریباً جو ہے 8 پی ایچ ڈیز اور ایم فل جو ہے پروڈیوس ہوئے ہیں، 5 ایم فل جو ہے وہ پروڈیوس ہوئے ہیں، اور جنہوں نے مختلف فیلڈز کے اوپر، بائیو انرجی کی فیلڈز کے اوپر کام کیا ہے، اور ان کے تھیسز جو ہیں وہ امریکہ، جرمنی، جاپان، برازیل اور مختلف ایڈوانس کنٹریز سے اپروو ہو کے آئے ہیں۔ وہاں کے جو مختلف قسم کے فیلڈز کے اوپر جو کام کرنے والے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ان کے تھیسز کو ریویو کیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ریمارکس انہوں نے دیے ہیں کہ ریسرچ کے اوپر ایک بہت اچھا کام اس لیبارٹری سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو پیپرز ہیں، بے شمار پیپرز اس لیب سے جنریٹ ہو چکے ہیں۔ اس لیب میں جو ہم نے کام کیا ہے وہ پبلش کیا ہے مختلف جرنلز کے اندر، جس میں امریکہ، یو کے، جرمنی، جاپان، برازیل، انڈیا، چائنا اور مختلف ممالک ہیں، جن کے اندر جو جرنلز پبلش ہوتے ہیں، جو جرائد پبلش ہوتے ہیں، ان میں ہمارے پیپرز جو ہے وہ شائع ہو کے آ چکے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لیبارٹری خاص طور پہ انرجی کے اسپیکٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس لیب سے فارغ ہو کے نکلے ہیں، وہ دنیا کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر، جس طرح ملائیشیا میں ہیں، یو کے یا جاپان یا مختلف کنٹریز میں بھی ہیں، یا پھر پاکستان کے اندر بڑے اچھے عہدوں کے اوپر فائز ہو چکے ہیں، اور جو ریسرچ انہوں نے یہاں سے سیکھی ہے اس کو فردر وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف جو پی ایچ ڈیز یہاں سے پروڈیوس ہوئے ہیں، یہ ایک کمپلیٹ لسٹ تو نہیں ہے، اس کے بعد بھی پروڈیوس ہو چکے ہیں، ایم فل پروڈیوس ہوئے ہیں، پھر ایم ایس سی اور بی ایس کے اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد 50 سے زیادہ ہم نے پروڈیوس کیے ہیں، جو مختلف ایکسپیکٹ کے اوپر جو ہے کام کرتے رہے۔ یہ یہاں پر اس لیب میں جو کام ہوا ہے، جو ریسرچ کا کام ہوا ہے، اس کی بیسس پہ مجھے یعنی ڈاکٹر عبدالمجید خان کو بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ یہ ایچ ای سی نے 2011 میں دیا تھا،
یہ اس کا سرٹیفکیٹ موجود ہے اور یہ اس کے گروپ فوٹو ہے. ادھر جو ہے یہ سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ سیریمنی ہے جس میں جو اسلام آباد سے جو ہے یہ HEC کے دفتر سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے دفتر سے میں نے ریسیو کیا تھا. یہ ہماری بیسیکلی ریسرچ لیب ہے، ریسرچ لیبارٹری آف بایو انرجی، اور ہم نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے، ریسرچ کا گروپ ہے گلوبل بایو انرجی ریسرچ گروپ. گلوبل بایو انرجی ریسرچ گروپ جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر ایفیلیٹڈ اور دوسری یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم سے کولیبریشن پہ کام کر رہے ہیں یا مختلف ایکٹیویٹیز میں ہمارے ساتھ جو ہے انوالوڈ ہیں. تو بیسک جو ہمارا تھیم ہے وہ ہے انوویٹو آئیز آن گلوبل چیلنجز. اس وقت دنیا میں جو گلوبل چیلنجز ہو رہے ہیں جن سے دنیا جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، ان گلوبل چیلنجز میں خاص طور پہ کون کون سے ہیں؟ انرجی کرائسس ہے، پبلک ہیلتھ ہے، اوزون ڈپلیشن، گلوبل اکانومی، گلوبل وارمنگ، گلوبل بایو ڈائیورسٹی، ویسٹ مینجمنٹ، ڈیکلائن ان ایگریکلچر، انوائرمنٹل پالوشن، انٹرنیشنل پالیٹکس یا پولیٹیکل اسٹریس، promotion of green energy, dependence on oil producing countries, promotion of job market and poverty reduction, mitigation of greenhouse gases and toxic gases, natural disasters such as floods, cyclones, melting of glaciers, promotion of advanced technology of alternative energy, promotion of infrastructure to produce highly skilled manpower. مختلف قسم کی ویلیویبل ٹیکنیک سے رینیویبل گرین انرجی اور سسٹینیبل انرجی ٹیکنالوجیز کی مدد سے ہم بایو ڈیزل، بایو ایتھنول، بایو گیس، بایو ہائیڈروجن، بایو الیکٹرسٹی، سینتھیٹک فیولز یہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور ان تمام پروجیکٹس کا جو پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں وہ میں بذات خود ہوں، ڈاکٹر عبدالمجید خان، جو اس کی نگرانی ہم کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی مختلف جو ہے جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. یہ مختلف قسم کے سیمپلز ہیں جو کہ جن کی مدد سے ہم ایک نئی جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے جو تھیسز ہیں جو ابھی تک پبلش ہو چکے ہیں، جو PhD، MSc اور BS لیول کے جو تھیسز ہیں یہ سارے جو ہے وہ پروڈیوس ہو چکے. ہم بیسیکلی جو ہے وہ سولر انرجی پہ کام کر رہے ہیں. یہ سیٹلائٹ ڈش ہے، اس کی مدد سے ہم سولر انرجی کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں. یہ ایک اس کی مدد سے سولر ریفلیکشن ہوتی ہے، یعنی لائٹ جو ہے اس سے ٹکرا کر ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہے، کنسنٹریٹ ہوتی ہے. اس کا سائز جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی یہ زیادہ انرجی کنسنٹریٹ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو انرجی کے دوسرے سورسز ہیں، فوسل فیول ہے یا الیکٹریکل انرجی ہے، ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. یہ فی الوقت جو ہے جو عام پبلک ہے ان کی اپروچ سے باہر ہیں. پھر ہماری جو ریسرچ ہے اس میں بھی ہمیں ان ٹیکنیک سے مختلف جو ہے پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. لہٰذا اس کے متبادل ہم سولر انرجی، جو سولر یعنی سورج جو ہے وہ ایک میگا سورس ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس میں ایک بڑی توانائی جو فین کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر پوری کائنات میں جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، جس سے ہماری مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہ پورا ایک الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے جس میں گاما ریز، ایکس ریز، UV ریز، IR ریڈیشنز، ریڈیو فریکوینسیز، یہ ساری اس سولر انرجی میں موجود ہوتی ہیں. لیکن اس میں خاص طور پہ جو سن لائٹ ہے اس کے اندر UV ریز اور انفرا ریڈ ریز قابل ذکر ہیں جو کہ ہم تک پہنچتی ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم کنسنٹریٹ کر کے اور انرجی جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں.
تو یہ جو ہے یہ مختلف قسم کے سیمپلز ہیں جو کہ ایکسپیریمنٹس کے لیے بایو ڈیزل سنتھسس، بایو فیولز، بایو ایتھنول یا سنتھیٹک فیولز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ڈیسیکیٹرز جو کہ سیمپلز کو ڈرائی کرنے کے لیے ایٹماسفیئر سے مائسچر سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ادھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ہے بیسیکلی فریسنل لینس، دس از اے فریسنل لینس۔ اس کی مدد سے بھی سورج کی شعاؤں کو کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا پرنسپل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ جو سیٹلائٹ ڈش ہم نے دیکھا تھا اس میں اور اس میں فرق ہے، وہ سورج کی روشنی کو کنسنٹریٹ کرتا ہے تھرو ریفلیکشن، ریفلیکٹ کر کے، جبکہ اس میں ریفلیکشن نہیں ہوتا بلکہ ریفریکشن، یعنی اس میں سے سورج کی روشنی پاس ہوتی ہے شیشے میں سے اور پھر آگے جا کے کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے یہ سورج کی روشنی، یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ایک بڑا جو ہے لینس بھی موجود ہے، یہ بھی فریسنل لینس ہے۔ یہ لینس جو ہے وہ جتنا بڑھایا جائے گا اتنا ہی اس کا سائز جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ انرجی زیادہ جنریٹ ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمارا جو اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم سولر انرجی کو استعمال کرتے ہوئے سولر انرجی کو استعمال کریں، اور پھر جو ویسٹ ہے مختلف قسم کا ویسٹ، اس میں بایو ماس بھی ہو سکتا ہے، مختلف اینیملز، پلانٹس، ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اینیملز اور پلانٹس کی ان کو ایز اے فیول کے سورس پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح ویسٹ کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں رینیویبل انرجی کے اندر۔ تو یہ ایک بہترین اپروچ ہے کہ اگر آپ ویسٹ جو کہ انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے اور اس کو آپ یوزفل پرپز یعنی انرجی کے لیے اگر آپ استعمال کر لیں، تو اسی طرح سے انڈسٹریز سے بہت زیادہ ویسٹ پیدا ہوتا ہے، جنریٹ ہوتا ہے، پھر ویسٹ واٹر ہے اس کو اگر آپ الیکٹرکسٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ایک تو پانی کی جو شارٹیج ہے وہ کم ہوگی، اس میں یعنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر ایک تو انرجی پیدا ہوگی اور دوسرا ساتھ ساتھ جو ہے پیور واٹر بھی بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام ٹیکنیکس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، جس میں ہم گرین انرجی، رینیویبل انرجی، ہمارا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ فوسل فیولز جو ہیں پیٹرول، ڈیزل، گیس، یہ ختم ہونے جا رہے ہیں، یہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، ان کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، یہ ہمارے ماحول کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں، ان سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو رہی ہے جو کہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے، اور اس سے کیا ہوگا، جتنی گرین ہاؤس گیس بڑھے گی ارتھ کا ٹمپریچر جو ہے وہ گریجولی انکریز ہوگا، جو کہ ہیومن بینگ کے لیے یا لیونگ سسٹم کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ اس سے لیونگ سسٹم جو ہے بایو ڈائیورسٹی بہت ہی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا سیلاب، سائیکلونز جو ہیں آئے روز جو ہے بڑھ رہے ہیں، جس میں لیونگ سسٹم خواہ وہ میرین کا ہے یا ٹیریسٹریل ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ فیلڈ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جس کے تھرو جو ہے ہم بہت سارے چیلنجز کو اوور کم کر سکتے ہیں، اور اس میں ہماری جو پبلیکیشنز، جو پی ایچ ڈی کے تھیسز جو شائع ہو چکے ہیں وہ اس فیلڈ کو اور چیلنجز کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔